آج 20 رمضان مبارک ہے، فتح مکہ کا دن ہے اور دنیا نے، کائنات نے ایسا نظارہ پھر کبھی نہیں دیکھا جو فتح مکہ میں تھا۔ آج ہم فتح مکہ کی جس طرح سحری میں بات ہوئی، اس طرح افطار میں بات کریں گے، ان مناظر کی بات کریں گے کہ کس طرح جن لوگوں کو بے یار و مددگار سمجھا گیا، ان پر ظلم ڈھائے گئے۔ ایک ہم نے جس طرح غزوہ بدر کی بات کی کہ بے سر و سامانی تھی، اور آج کے دن 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ جس طرح ہو رہی ہے کہ سینکڑوں گھوڑے ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے کہ سب کانپ رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ وہاں سے اپنے گھروں سے جس طرح ان کو نکالا گیا، ظلم روا رکھا گیا، جانیں لی گئیں، ان کا بائیک آؤٹ کیا گیا جن لوگوں کا، جس طرح وہ پھر مہاجرین لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ انصار بھی ہیں، تو ایک عجیب منظر ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پورے جوبن پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کئی کرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آج وہ فتح مکہ کا دن تھا جس دن وہ سب مسیحا بنتے ہوئے نظر آئے، اور ایک ایک شخص جہاں جہاں گیا روشنی کا مینار بن گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جب فتح مکہ، پھر جب اسلام کا جس طرح ہمیں نظر آتا ہے ایک روب اور دبدبہ بھی کہ یہ لوگ ہیں، اور پھر وہ اسلام کا نفاذ جس طرح ہمیں نظر آتا ہے جو ہم نے گفتگو کی ان 20 روزوں میں، پھر اس کا نفاذ پوری طرح سے اور پوری دنیا میں نظر آتا ہے کہ کیا اسلام ہے، پھر اس کی اصل شکل نظر آئی، اور جس طرح پھر بت ختم ہوتے چلے گئے، وہ سارا نظام دنیا سے ختم ہو گیا اس کے بعد، اور فلاحی ریاست کا نظام، اس کی بنیاد یہ پھر فتح مکہ پہ نظر آتی ہے۔ تو علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اعتکاف پر بھی بات کریں گے کہ فتح مکہ نہ ہوتی تو آج اس طرح گلی کوچوں میں، ہر جگہ پر، ہر شہر میں آپ کو اعتکاف کی بہاریں نظر آتی ہیں، یہ نہ ہوتا پھر۔ اور جناب پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے پرنسپل جامعہ نور القرآن محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی ابو محمد صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، اور علامہ سعید الحسینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جناب بڑا مشکل ہو جاتا ہے گفتگو کا آغاز کس سے کیا جائے، کیونکہ یہاں پر سبھی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن آج مفتی ابو محمد صاحب کو جلدی جانا ہے۔ تو مفتی صاحب آج آپ سے پہلے فتح مکہ کی بات ہو جائے، ان مناظر کی بات ہو جائے کہ کیا دلکش زبردست مناظر ہیں، اور جس طرح میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ آج بڑا امریکہ میں، دنیا میں ذکر ہوتا ہے جناب غلاموں کے حقوق، اور یہ ابھی چند دہائیوں پہلے ملے ہیں امریکہ میں، اور بڑا جی وہاں پر اوباما جو ہے وہ جی سیاہ فام ہے اور اس کو صدر بنا دیا، دیکھیں جی امریکہ کتنا آگے ہے۔ وہ مناظر کیا تھے کہ غلام ہے، سیاہ فام ہے، اور وہ کعبۃ اللہ پر جناب سب دیکھ رہے ہیں کہ کون یہ، اور کیا اس وقت وہ سرداروں کی کیفیت ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا عروج انسانیت کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما و اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسامہ بھائی، فتح مکہ جو ہے یہ صرف ایک وقوع نہیں ہے، یہ صرف ایک مارکہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے اسلام کا فیس پکچر ہے، اور پورے اسلام کا جو دامن ہے اس دامن پر ماتھے کا خوبصورت جھومر ہے۔ فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے، فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اخلاق کیسے پیش کرنا ہے، فتح مکہ یہ بتاتا ہے کہ طاقت کے باوجود آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہو گئے ہیں تو کمزور کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے، فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آپ لاؤ لشکر کے اعتبار سے آپ کی تعداد کثیر نفر کی طرف چلی جائے تو آپ نے کمزوروں کے ساتھ یا اپنے مخالفین کے ساتھ کون سا بیہیویئر اختیار کرنا ہے۔ فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج بدلے کا دن نہیں، الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں، آج لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں نے آج تمہیں اس طرح معاف کیا جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ فتح مکہ جو ہے وہ پورے اسلام کا ایک تعارف ہے، فتح مکہ اسلام کا وہ چیپٹر ہے کہ ایک ایک مسلمان کو وہاں سے ایسا سبق ملتا ہے کہ آج اگر مسلمان نے زندگی گزارنی ہو۔ واقعات بتائیں کہ کس طرح کون لوگ آج داخل ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے، کیا کیا ہوا، حضرت امیر حمزہ سے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، کس طرح ان کو شہید کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، کون کون لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، کس طرح ان کو نکالا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر ایک بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو بلال حبشی کے نام سے آج امت جانتی ہے۔ یہ وہ بلال ہیں کہ جو اکثر خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورج کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنے کی اجازت
نہیں ہوتی تھی، یعنی مجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرا وہ بڑا سخت مزاج تھا اور مجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے آسمان کو مکہ المکرمہ میں بڑا کم دیکھا، میں نے سورج کی طرف بڑا کم دیکھا کیونکہ میری نظریں ہر وقت جھکی ہوتی تھیں۔ لیکن آج وہی بلال جب واپس آئے تو اسلام نے یہ عزت دی، جب اسلام کا لاؤ لشکر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت فرماتے ہیں، اب اذان کا وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو کسی بڑے آدمی کو یہ اعزاز ملتا کہ آج وہ خانہ کعبہ میں اپنا اذان دیتا۔ اگرچہ بلال حبشی مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑے ہیں لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ غلام تصور کیے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے لشکر کی طرف دیکھا اور بلال کی طرف اشارہ فرمایا، بلال آگے آ جائیے۔ حضرت بلال آگے آئے، اذان نیچے بھی کھڑے ہو کر دی جا سکتی تھی لیکن اس بلال کو جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اس بلال کو جن لوگوں نے اس مکہ میں گھسٹتے ہوئے دیکھا، اس بلال کا خون وہاں پر مکہ کی پتھریلی زمین پر جنہوں نے نکلتے ہوئے نچڑتے ہوئے دیکھا، آج وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلال، یہ خوبصورت لوگ نیچے کھڑے ہیں، رنگ کے گورے لوگ نیچے کھڑے ہیں اور وہ حبشے کا کالا بلال جسے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بلال اذان دینی ہے، فرمایا یا رسول اللہ کہاں پہ؟ فرمایا نیچے نہیں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینی ہے۔ اور صرف اسی بھی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے، آپ کی سواری پہ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ نہیں بیٹھے، یہ بڑے لوگ تھے۔ آپ کی سواری میں آپ کے پیچھے کون بیٹھے؟ غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کے پیچھے وہ بیٹھے ہیں۔ اور جب ایک صحابی نے اعلان کیا نا کہ الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ کہتے ہیں لحم سے نکلنے کو، یعنی گوشت اتارنے کو، بوٹیاں کرنے کو، اور صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو بار بار یوں نیام سے نکال کر یوں دیکھ رہے ہیں کہ آج تو بدر کے بدلے کا دن ہے، آج احد کے بدلے کا دن ہے، آج جو انہوں نے مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور کیا، آج اس کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے سارے رک جاؤ۔ جب سارے رک گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا ابو بکر ان سے کہہ دو کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج انتقام کا نہیں، آج چھوڑنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج عنایت کرنے کا دن ہے۔ اور میں یوں کہنا چاہتا ہوں اسامہ بھائی، اس سے ایک جملہ آگے بڑھ کر، اگر یہ طاقت یہاں کسی اور کی ہوتی، اسلام کی نہ ہوتی، اگر یہاں لیڈر کوئی اور ہوتا، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، اگر یہاں پہ کمان کوئی اور کر رہا ہوتا، کماندان کوئی اور ہوتا، آج میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو فتح مکہ کا یہ منظر نہ ہوتا، منظر کچھ اور ہوتا۔ یہاں لاشیں گرتی، یہاں خون گرتا، یہاں بوٹیاں اترتی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، فیس پکچر دی، آج پوری دنیا اسلام کو دہشت گردی سے اپنا ترتیب دیتی ہے کہ جناب اس تشبیہ دیتی ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے۔ اور اسلام نے اپنی فیس پکچر دنیا کی سب سے پہلی بڑی طاقت آنے کے بعد کیا دی کہ وہاں کسی ایک بندے کا خون بھی نہیں بہایا گیا، کتیا کے بچوں کے لیے راستہ بدلا گیا، جانوروں کا احترام کیا گیا، پانی کو آزاد چھوڑا گیا، اور جب سامنے کچھ عورتیں آئیں تو اشارہ کیا گیا، 10,000 صحابہ کا لشکر نظریں نیچی کر کے گزر رہا ہے، اور وہ عورتیں کون تھیں؟ ام عفارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک قبیلے کی بہت بڑی سربراہ عورت تھی اس زمانے میں، وہ پورے لاؤ لشکر کو لے کر مسلمان ہو گئی۔ آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں آج دیکھ لیں جو اسلام کو کہتے ہیں جناب یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، وہ اسلام کو دہشت گردی کا نام دینے والے کاش یہ مکہ کی فتح کو پڑھتے، یہ اس لشکر کو پڑھتے، اس آمد کو پڑھتے، اس انتظار کو پڑھتے، وہاں پہ امن کو پڑھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے وہاں لوگوں کو پناہ دی، وہ اکرمہ تھے، وہ حضرت ابو سفیان تھے، جس طرح ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے والوں کو پناہ کا اعلان کیا گیا، یہ لوگ اس کو پڑھتے تو ان لوگوں کو نظر آتا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں بلکہ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے 16 لاکھ افراد کا خون افغانستان میں بہایا، لاکھوں افراد کا خون عراق میں بہایا، سیریا میں بہایا، اور جو آج بھی کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور جن کو ان کی بیک اپ حاصل ہے، یہ ان کو نظر آتا کہ دہشت گرد کون ہے۔ اتنا امن کی بات کرنے کے باوجود، امن پیش کرنے کے باوجود بھی اگر دہشت گردی ان کو اسلام پہ نظر آتی ہے تو یہ صرف اسلام دشمنی ہے، اسلام سے بدزنی ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اسلام جتنا پرامن مذہب ہے، آپ دیکھیں 127 جنگیں لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چند افراد کی لاشیں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں آپ دیکھ لیں افغانستان کا کیا حشر نشر کیا پوری دنیا میں۔ تو میں آخری میسج یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں فتح مکہ کا جو دن ہے اس دن پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اور من آتکف عشرین کان کہجتین وعمرتین، آج بہت سارے مسلمان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کہ
کہ اور آپ کو اعتکاف میں کچھ ملے یا نہ ملے، کامل 2 حج اور 2 عمروں کی سعادت تو ضرور مل جائے گی۔ من آتکف عشرین کان کہجتین و عمرتین، اللہ عمل کی توفیق نصیب آمین آمین۔ ہمیں اچھا جی علامہ صاحب، آپ سے ایک سوال، اسامہ بھائی چھوڑ کر گئے تھے وہ سوال، بات تم فتح مکہ کی کر رہے ہیں، لیکن آج سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، تو اعتکاف کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رہنمائی لینا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیے، عام طور پر جو ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن لوگ مسجدوں میں اور عام طور پر خواتین گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اعتکاف گویا جہاں شرعی حکم ہے وہیں پر انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے، توبہ کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے گوشے تنہائی اختیار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی قدورتوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکے اور اللہ سے دنیا اور آخرت مانگ سکے۔ بالکل عام جو تصور ہے وہ یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ بالکل۔ لیکن جس میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں اسامہ بھائی سے بھی یہ عرض کرا تھا بریک کے دوران کہ دیکھیں، انسان کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا کی طرح سے ہے۔ آپ کی گاڑی باہر پارکنگ میں کھڑی ہو، صرف 1 دن کھڑی ہو اور آپ کا ڈرائیور اس کا شیشہ صاف نہ کرے تو آپ اگلے دن باہر کا منظر دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنی مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے۔ یہ دل بھی ایسے شیشے اور آئینے کی مانند ہے۔ اس دل کو ہر لمحے صاف اور پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے، اس کے لیے جیسے اس شیشے کے لیے، اسکرین کے لیے آپ پانی استعمال کرتی ہیں، اس دل کے لیے آنسو ہوتے ہیں جو اس دل کو شیشہ آئینہ نما بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ آنسو کسی کے مارنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی درد کی وجہ سے نہیں ہے، باہر کے درد کی وجہ سے، بلکہ یہ اندر کے درد کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اندر کا درد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ گناہ خود درد ہے، گناہ خود درد ہے، لیکن اس درد کو کون محسوس کرتا ہے؟ جو زندہ ہو، جو صحت مند ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا۔ بہت سارے بیماروں کو آپ دیکھتے ہیں بیڈ پہ، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں بے سدھ، ان کو درد ہو رہا ہے لیکن ان کا احساس درد کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ احساس ختم ہو جائے تو وہ درد کو محسوس کبھی بھی نہیں کرتے۔ لیکن ایک زندہ انسان ہو، صحت مند انسان ہو، اس کو کوئی سوئی چبھے تو وہ فوراً اس درد کو محسوس کرتا ہے اور درد کے جواب میں رد عمل بھی دیتا ہے۔ تو ایک گناہگار انسان وہ توبہ کر سکتا ہے جس کو گناہ کے درد کا احساس ہو۔ اگر وہ احساس ہی نہ ہو تو توبہ کس چیز کا؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں یا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ 70 بار استغفار کرو، تو یہ استغفار زبانی استغفار نہیں ہے۔ زبانی استغفار یعنی جملہ، ایک لفظ، اس لفظ کا کوئی رول نہیں ہے جب تک وہ لفظ مرہم بن کر روح کے اندر موجود ان زخموں پر نہ لگایا جائے اور وہ زخم مندمل نہ ہو، اور وہ زخم گناہ کے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں تو اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت انسان یہ نیت کر لے کہ ان 10 دنوں میں نے صرف اور صرف اپنی بیماریوں کا علاج کروانا ہے۔ گویا میں ہسپتال کے اس ایمرجنسی یا آئسولیشن روم میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر اب باہر کے جراثیم کا داخلہ منع ہے۔ کیا بات ہے! اگر اس طرح سے ہم کسی اعتکاف میں جاتے ہیں تو اس اعتکاف کے نتیجے میں جب ہم اس اعتکاف سے باہر نکلیں گے تو مکمل صحت یاب ہو کر نکلیں گے۔ کیا بات ہے! لیکن اگر ہم جراثیم لے کر جائیں اور اس ماحول میں بھی، چاہے وہ مسجد کا ماحول ہو یا گھر کا ماحول ہو، جراثیم کو آنے جانے کی اجازت ہو، بیماریوں کو آنے جانے کی اجازت ہو، ہمارے باہر کے رویے اور اندر کے رویے میں کوئی فرق نہ ہو، ہماری روح میں تڑپ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر درد کا احساس پیدا نہ ہو، دعائیں اور مناجاتیں ہمیں رلا نہ سکیں۔ نبی کریم سے منقول وہ مناجاتیں جو مناجاتیں انسان کو تڑپا دیتی ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی نبی کریم سے منقول دعا ہے۔
دعائے مسجد کوفہ امیر المؤمنین سے منقول دعا ہے، آپ نیٹ سرچ کیجئے اور نکالیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عبد اور معبود کے درمیان عبودیت اور بندگی کا اتنا مضبوط رشتہ انبیاء کے ہاں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو نبی کریم کے ہاں نظر آتا ہے، آپ کو اتنا اعلیٰ رشتہ ہے جی۔ اور جب آپ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہی کے صعود کی ایک شکل ہے، یعنی اس بلند روح سے نکلنے والی وہ آواز جو نبی کریم کی ہے یا امیر المؤمنین کی ہے۔ آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے، مناجاتوں کے ذریعے سے اپنی روح کو پاکیزگی عطا کریں، اس کے بعد اس کے نتائج دیکھیں۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ اس کیفیت کے ساتھ نکلیں گے جس کیفیت کے ساتھ آپ احرام سے باہر نکلے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ جی جی عابد مبارک صاحب۔ جی اچھا میرے خیال ہے ہاں آپ کی آواز نہیں جا رہی۔ تو عابد مبارک صاحب، جس طرح فتح مکہ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، تڑپ کی انہوں نے بات کی، اللہ کی تڑپ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں، بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے بات کی۔ تو ساتھ ساتھ چونکہ فتح مکہ کا بھی ہے تو مجھے باتوں میں خیال یہ آ رہا تھا کہ کیا تڑپ ہوگی اس وقت ان مسلمانوں کی جو چاہتے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا اور ان کو اجازت نہیں تھی۔ آج فتح مکہ کے وقت وہ تمام جو ان پر پابندیاں تھیں وہ ہٹتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام ہی مسلمانوں کو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں میری طرف سے ہزارہ مبارکباد۔ ایک حدیث پاک سناؤں گا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اسے اللہ تبارک و تعالی عز و جل جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین سے آسمان۔ اللہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ آج کل سرکاری فتویٰ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے کہ مرد بھی گھر میں بیٹھ جائیں تو غلط فتویٰ ہے، اس پر بالکل کوئی عمل نہ کرے، اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسجدیں مردوں کے لیے ہیں اور عورتیں گھروں کے لیے ہیں، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آپ والی بات فتح مکہ کی۔ فتح مکہ کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن، کسی بھی جو ہے وہ دنیا کے خطے کا ایونٹ ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارا میڈیا اس کو پورا مہینہ چلا رہا ہوتا، ویلنٹائن ڈے کی طرح، فلانے ڈے کی طرح، فلانے ڈے کی طرح۔ یہ اتنی عظیم کامیابی ہے جس کے بعد دنیا کا نقشہ پلٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو زبان دی تھی اس زبان کو پورا کیا۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا آپ معاہدہ کرنے لگے ہیں؟ تو صحابہ اکرام اپنی تشویش کا اظہار کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خیر کرے گا۔ پتہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی ہمارا شخص مسلمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے، ہم اس کو بھی واپس کر دیں گے۔ یا رسول اللہ اتنی مشکل سے نکل کے آئے، حضور نے واپس بھی کیا، پریکٹیکلی بھی واپس کیا۔ یہ شرائط ایسی تھیں جو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ جانتا تھا، اس کا حبیب جانتا تھا۔ اب رزلٹ کیا آنے والا ہے؟ صلح حدیبیہ اگر ہم کہیں توڑنے کی بات تو پھر جناب لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ عہد شکنی کر دی، معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا بنایا، ایک قبیلہ جو ہمارا ساتھی تھا اس پر اس کافروں نے حملہ کر دیا اس قبیلے کے ساتھ مل کر جو ان کا ساتھی تھا، یعنی دو الگ الگ قبیلے تھے، سب کو اختیار تھا جس کے ساتھ مرضی مل جاؤ، ایک ہماری طرف آ گئے بنو خزاعہ، ایک ان کی طرف چلے گئے۔ اب وہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر نقاب پوشوں نے ہمارے والے قبیلے جو ہم سے حلیف تھا حملہ کر دیا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور کافروں نے ہم کو مارا، اتنا ظلم کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اخلاق ہے نا، سبحان اللہ، 3 شرائط لکھ کے بھیج دی کہ جاؤ ان کا نقصان پورا کرو، قاتل حوالے کرو، ٹھیک ہے نا، یا پھر معاہدہ توڑ دو۔ انہوں نے بولا تیسری والی مانیں گے ہم، معاہدہ توڑ دو۔ بڑے غرور میں تھے، تکبر میں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اور وہ قریش بھاگے کہ یہ تو ہم نے تکبر میں کہہ تو دیا ہے، اس کا رزلٹ کچھ اور نہ آ جائے۔ بنو سفیان آئے نہیں، ہم معاہدہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، تو ریوائز نہیں کرو، معاہدہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو خاموشی سے کہا جی اب تیاری کریں، 10,000 کا لشکر اب نکلتا ہے مدینہ طیبہ سے، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ اچھا کسی کو نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں، بولا جی چلیں جی اب مہم ہے، ایک مہم پہ جا رہے ہیں۔ رستے میں 2,000 اور مل جاتے ہیں، 12,000 کا لشکر ہے، اور وہاں پر خاموشی سے پہنچ جاتے ہیں۔
उनको आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी मुआहदा टूटने के बाद इतनी जल्दी सर पे भी आ जाएंगे। ये सब अल्लाह की हिकमतें थी। क्या बात अब उसके बाद वहां जब ठहरे तो अबू सुफियान दोबारा आए। अबू सुफियान को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया थे अपने अब्बास को कि इनको पहाड़ की चोटी पे ले जाके दिखाओ। उस वक्त वो काफिरों के सरदार थे कि दिखाओ हमारा लश्कर। अल्लाह। जब वो लश्कर देख रहा था तो एक सहाबी ने कहा कि अल यौमु यौमुल मलहमा, आज गोश्त उतारने का दिन है। और वो डरा हुआ नीचे आया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम कहने लगा आपका साथी तो ऐसा कह रहा है आज गोश्त उतारने का दिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, माफ करने का भी दिन है। उन्होंने पनाह ली तो उनको पनाह दे दी। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस शान से जा रहे हैं तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई काफिरों की कि हम लश्कर तैयार करें। इतना बड़ा लश्कर, वरना बड़ी खूनरेज जंग होनी थी। एक पत्ता नहीं टूटता है, जाता है सीधा लश्कर। लोग कहते हैं इस्लाम जो है वो जान हुकूक का ख्याल नहीं रखता, औरतों के हुकूक, बच्चों के। इस्लाम तो बिल्ली के बच्चों के भी हुकूक का ख्याल रखता है। इस्लाम तो कहता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना जब उस चूंटी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका लश्कर गफलत में हमारे बिलों पर चढ़ जाए, चूंटियों को रौंद दे गफलत में, तो इस्लाम तो उन चूंटियों का भी ख्याल करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो रास्ते में एक बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे, सहाबी को खड़ा कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो लश्कर या घोड़ों के पांव इसके ऊपर आ जाएं। रास्ता चेंज कर दिया, कहा यहाँ से नहीं। इस्लाम तो इसका भी ख्याल रखता है। फिर जब इस्लाम जाता है, इस्लाम ने कहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम आए कि आज किसी पर कोई बार नहीं है, जो पनाह लेना चाहे। कहा जो इसके घर चला जाए अमान है, यहाँ चला जाए अमान है, बैतुल्लाह में चला जाए अमान है, माफी का ऐलान है। लेकिन कुछ लोगों की लिस्ट दे दी। अच्छा, आज कहते हैं लोग हमें हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप लोग इतनी सख्ती करते हैं। उन पे तो एक औरत कचरा डाला करती थी और एक दिन नहीं डाला तो पूछने गए, ये झूठी रिवायत है, कोई कचरा नहीं डालती थी। साहबा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ उंगली नहीं करने देते थे तो कचरा डालने देंगे? ये झूठ पढ़ा के हमारी कौम को जो है ना वो किया हुआ है। ऐसा नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब वहां गए तो अपने गुस्ताखों के अलावा सबको माफ कर दिया और कहा कि ये लोग माफ नहीं है। उसमें एक शख्स था इब्ने खत्तल, वो काबे के गिलाफ में छुपा हुआ था। साहबा आते हैं, या रसूलल्लाह वो इब्ने खत्तल जो ना उधर छुपा हुआ है। कहा उसको वहां से निकाल कर उधर ही कत्ल करो, क्योंकि वो मेरा गुस्ताख है। गुस्ताख नबी को फतेह मक्का के दिन भी जो है वो माफी नहीं है, गुस्ताख नबी को कयामत तक माफी नहीं है। कोई हमारा नात का फ्रांस या यूरोपीय यूनियन क्या बंद करेंगे? क्या हमारा जीपी प्लस करके हमारा क्या बिगाड़ेंगे? अल्लाह करेगा पाकिस्तान कयामत तक सलामत रहेगा फतेह मक्का के सदके में इंशाअल्लाह वज़्ज़ वजल। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन शर्त क्या है? हमें अल्लाह पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से टूट कर प्यार करना पड़ेगा। और फिर क्या होता है? फतेह मक्का के दिन सबको अमान है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है वो अमान देने के बाद निज़ाम कायम करते हैं। इत्तिकाफ़ के हवाले से मैं आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि जब इत्तिकाफ़ में आप बैठते हैं, इंतहाई मतलब ये खूबसूरत, ये एक मैं कहती किसी के ऊपर बहुत बड़ी नेमत होती है, ब्लेसिंग होती है, तो उसके दौरान किसी के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं, इसे कहते हैं कि अच्छा ख्वाब आ गया या कुछ ना कुछ ऐसा? आपकी जो भी राय हो आप उस राय का इजहार करें, फिर मैं आप बाकियों की राय भी देखिए, फतह मक्का के बारे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और अब आप इत्तिकाफ़ के बारे में पूछ रहे हैं जी। जो आज से शुरू हो जाएगा रात से सुबह से। इत्तिकाफ़ जो है इबादत की मेराज है। इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी आज़ादी होती है। ठीक है, इत्तिकाफ़ में 10 दिन के लिए एक मोमिन अपनी खुशी से, अपनी शख्सी आज़ादी से दस्तबरदार हो जाता है। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। हम जिन लोगों को जेल में बंद करते हैं उनको खाना भी देते हैं, उनको रहने की जगह भी देते हैं, लेकिन क्या चीज़ से महरूम कर देते हैं? आज़ादी से। बिल्कुल, आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। बहुत प्यारी ये 10 दिनों में एक मोमिन अपनी आज़ादी को अल्लाह पर कुर्बान कर देता है। क्या बात है। या अल्लाह, मैं अपनी आज़ादी को तुझ पर कुर्बान कर दिया, जो कि मैंने सबसे बड़ी चीज़ को तो जो और अपनी खुशी से कुर्बान किया, ये सबसे बड़ी बात। और इत्तिकाफ़ जो है ये इंसान को अल्लाह से उनसियत पैदा करता है, और ये इसलिए कि कब्र में इंसान अकेला होगा। इसलिए जो कब्र इत्तिकाफ़ का छोटा सा खैमा लगाया जाता है वो छोटा सा होता है, अकेला होता है इंसान। इत्तिकाफ़ में इंसान
अल्लाह से उनसीयत पैदा करता है। ए अल्लाह मुझसे तेरे से इतनी उनसीयत पैदा हो जाए क्या जब बात मैं कब्र में अकेला हूँ तेरे साथ मानूस रहूँ। क्या बात। ये मैं अच्छा प्रोफेसर सोफी, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि उसमें आप रहमतें बरकतें समेटते हैं, बिल्कुल जाहिर बात है कि अल्लाह कोई का अच्छा जिक्र- ख्वाब आए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कि उसमें इंसान को पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारे। ठीक और है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया एतिकाफ का महल जो है वो मस्जिद है। वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। अहले हदीस का मौक़िफ़ ये है कि औरत भी अगर इत्तिफाक करेगी मस्जिद में करेगी। अच्छा तो माशाल्लाह ये इनका औरत अगर इत्तिकाफ करेगी ये तो मस्जिद में करेगी, अच्छा। क्योंकि मस्जिद जो है वो महल इत्तिकाफ है। ठीक है। उम्महातुल मोमिनीन ने इत्तिकाफ किया, मस्जिद में किया। तो घर में आप इत्तिकाफ हमारे यहाँ का इत्तिकाफ नहीं, वो घर में उसमें तो अच्छा रहती कि है, जरा तो रहनुमाई उसके- मजीद फरमा अच्छा, दें वो कि जो- घर में अगर आप उस नियत से मुफ्ती साहब जिक्र किया, प्रोफेसर भाई, मैं छोटी सी रहनुमाई कर दीजिए। अगर आपकी नियत अच्छी, कहते हैं ना माल का दरमदर नियतों पर होता है, तो आप मस्जिद में इत्तिकाफ करें, घर में करें, जरा फर्क भी बता दें ना कि वजह देखिए क्या है? वो जो घर का इत्तिकाफ हो घर की मस्जिद में, घर ठीक है। मस्जिद में ये हदायत मौजूद है। घर की मस्जिद, ये नहीं कि ठीक है, कमरे ठीक में है। बैठ जाए। मैंने कहा आप जरा लोगों की घर रहनुमाई मस्जिद- करते हैं, तो घर- डिटेल घर में नहीं समझ पहले पाएंगे। तो मस्जिद उस मस्जिद में बैठे वो, अच्छा, ठीक क्यों महल इत्तिकाफ का महल मस्जिद है। ठीक है, ठीक आप है। ऐसे नहीं कि घर के एक कोने में गहमा लगा के बैठ जाओ क्या मैं इत्तिकाफ बैठे, नहीं, घर की जो मस्जिद उसमें इत्तिकाफ बैठेंगे आप। तो इत्तिकाफ जब आप बैठेंगे जी। आप पाबंदियाँ हैं, आप बगैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, किसी है। बीमार की तीमारदारी को नहीं जा सकते, आप जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपका ये सारा वक्त अल्लाह के जिक्र में है। अच्छा, जनाजे से ज्यादा किसी करीबी की डेथ हो जाती है, खबर मिलती तब भी नहीं जा सकते? या यशहदून रसूल में तो इत्तिकाफ उस टाइम पे फिर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप चले जाते हैं। इत्तिकाफ में नहीं जा सकते आप। इत्तिकाफ में आप मस्जिद में ही रहेंगे, इल्ला ये कि इंतहाई ज़रूरी जो अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी घर के करीबी की, किसी वालिद की, वालिदा की, शोहर की, बीवी की, बच्चे की डेथ हो जाए, उसके बारे में फिर क्या अहकाम आते हैं कि इत्तिकाफ में जो बैठा है क्या वो इत्तिकाफ तोड़ के जा सकता है? हदीस में आता है इजाजत है उसको या नहीं जा जाएगा, सकता? जाएगा, अगर जाए तो वापस आ जाएगा। अरे जाने की इजाजत है, जनाजे में शिरकत की जा अगर सकती नहीं अव्वल तो ठीक है। कोशिश कर ना जाए। ला यशहदून जनाजा, यानी ये एक मतलब कुर्बानी हो गई। हाँ। ठीक है, नहीं, उन्होंने फरमाया ना अभी कि ये बड़ा एक अहम सवाल है जब जी। जरूरी हो, फिर जा मसलन इंसान बाथरूम जाना चाहता है, ठीक बाथरूम है। मस्जिद के अंदर तो नहीं होता, किसी मस्जिद में फर्ज करें बाथरूम नहीं आए, अब इंसान को जरूरत है, ठीक है। क्या करे, जाना चाहिए। पहले तो होते भी इसी नहीं तरह- थे, पहले नहीं तो होते जाहिर है हाँ। पहले ज़माने में इसी कहाँ? तरह से इंसान को खाने की जरूरत होती है, इफ्तार ठीक है। की भी और सहरी की भी, चूंकि उसने रोजा रखना होता है, तो वो अगर कोई और नहीं है उसके पास लाने ले जाने के लिए, तो वो क्या करेगा, जाएगा। जब इन उमूर में जिनको ज़रूरियात ज़िंदगी कहा गया है, इजाज़त है, तो फिर जहाँ पर कोई मर गया, उसका अजीज़, उसका बाप, बेटा, माँ, बहन, तो ज़ाहिर है जनाजे में शिरकत की उसको इजाज़त है कि जाए, करे और वापस आए। और वापस आ जाए, इजाजत है। अच्छा, शाह साहब आपकी तरफ आते हैं ना, मैं पहले जरा शाह साहब से चलिए, इस पर वज़ाइफ ले लें। आपका मौके जो बातें हैं वो आप क्लियर कर आप शाह साहब से पहले वज़ाइफ ले दीजिए। लें। आपने पहले क्या किया? आप लोग हंस इस बात पे रहे थे, मैं तो समझ लाइव शो में आप आपने पहले उनके अरमान जिस तरह जगा और मैंने बड़ी मुश्किल से फिर मैंने वो जैसे सवाल पूछा है क्योंकि सीरियस गुफ्तगू आप और मुफ्ती वसीम साहब मुस्कुरा रहे थे, साइड पे टीवी पे भी जा रहा आपने होगा, कहा मैं समझ मोहम्मद गई शाह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपके माजरत तो मैंने सवाल पिछले का पैनल इंतजार से ही कह नहीं दिया किया। कहते कि आप सवाल पहले पूछ लें फिर शाह साहब के, लेकिन आप ऑन एयर हंस रहे थे दोनों में, मेरा सवाल पूछना मुश्किल हो गया, तो मेरे लिए लाइव सिचुएशन चलिए हम होती बात को है, बढ़ाते होता है, हैं। हो जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, टाइम बड़ा कीमती है। जी, तो शाह ये साहब। कि माशाल्लाह अगर कोई माज़रत के इत्तिकाफ में साथ। बैठा है वो ये उमूर नहीं कर सकता, जैसे मरीज की इयादत करना, जो वो इबादत करता था इत्तिकाफ में बैठने की बरकत से उन इबादत का भी उसको सवाब मिलता रहेगा। एक तो दूसरा ये है कि सही बात, आज फतह मक्का का दिन है, हमारे तमाम न्यूज़ चैनल को चाहिए, न्यूज़ एंकरों को चाहिए कि वो देखें कोई इंडिया और पाकिस्तान में शादी हो तो उसके चर्चे कई दिन होते हैं, और जैसे और भी हम तो तमाम कह रहे हैं, आयाम अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, की तौफीक से। कोई अमेरिका के सदर के गमला भी टूट जाए तो उसको एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ से आता है जी आज वहाँ पे, तो कम से फतह मक्का का दिन है, यौमुल फुरकान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इसको पाकिस्तानी सतह पे वज़ीर आज़म का पैगाम आना चाहिए, सदर पाकिस्तान का पैगाम आना चाहिए, आर्मी चीफ का पैगाम आना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, ये बहुत अहम दिन नहीं, है आपसे- क्योंकि वकुल हजरत, जाल हमारे हक़्क़ु हमारे लिए आप वज़ाकल- उनसे कम नहीं है, आप वाह, वाह। कर रहे हैं ना चर्चा, जबरदस्त सहरी में भी हुआ, आज इफ्तारी में भी खाली फतह आप समझिए मक्का। हमारे क्या बात। एंकरों को भी चाहिए, तमाम न्यूज़ चैनलों को चाहिए, इस पे बाकायदा फतह मक्का पे बात बहुत करेंगे। खूबसूरत। वकुल जाल हक़्क़ु वज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कुरान की आयत है, फरमाया हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को तो मिटना ही था। तो बड़ा बेहतरीन, बड़ी प्यारी अल्लाह के बात, रसूल ये आयत पढ़ते जाते, बाद रिवायत में छड़ी से इशारा करते, बुत सर के बल नीचे गिरते। आहा। तो इसके लिए एक वजीफा भी है, जिन पर जादू हो जाता है, जादू है
اور خدا نہ خاصہ جنات سے بصرات ہیں، ان کو چاہیے مشائخ کا ایک بہترین وظیفہ اور اسی آیت پر ہے۔ اچھا آج شان نزول بھی فتح مکہ سبحان اللہ، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں غالباً یہ 81 یا 80 اس طرح کا آیت نمبر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو رات 12 بجے رات کے وقت، یعنی رات جب ہو جائے رات کے وقت اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن تک۔ بہت پیاری بات۔ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں۔ اگر جس پر جادو ہے، میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہے، جنات سے بصرات تنگ کرتے ہیں رات کے وقت 40 دن تک، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ آیت مبارکہ پڑھیں 40 ڈیز تک، الحمدللہ اس کی برکت ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اگر آپ 1 منٹ اجازت دیں علامہ صاحب، آپ کی بات ذرا پہنچے ناظرین تک، اس کے بعد دعا آج آپ نے کروانی۔ جی علامہ آج جو ہمارے ٹائم بس 2 منٹ ہے آپ کی بات، پھر دعا۔ جی پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ عورتوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا، مسجد میں ہوگا، وہ انہوں نے پہلے اس کا اظہار کر دیا کہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے، چونکہ پاکستان کے اندر اور دوسرے وسط ایشیا کے اندر احناف کا بہت کثرت کے ساتھ مطلب ہے کہ حنفی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ان کا کیا تو حنفی مسلک کے اندر گھروں میں عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں، کیونکہ عورت جو ہے وہ ذات عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ اپنے گھر کا ایک کونا ہے کہ وہ اپنے لیے مقرر کرے، وہاں اس پر آ جاتے ہیں علامہ صاحب، پر آ جاتے ہیں۔ آج دعا صرف 1 منٹ ہے، خاص طور پر اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں کہ آپ کی خالہ محترمہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، تو جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں شامل میری کریں۔ گزارش ہے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کریں۔ ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اے اللہ حضور کی پوری امت کو بخش دے، اشرائے مغفرت کی چند ساعتیں باقی رہ گئی، اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال، تمام مرومین کی بخشش اور مغفرت فرما، میری خالہ کی بخشش اور مغفرت آمین۔ اے اللہ یا رب البیت العتیق، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ فتح مکہ کا دن ہے، اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اس وبا سے اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم۔ اور اب ہم جب اب یہ جو روزہ رکھیں گے تو ہمارے وہ تیسرے عشرے کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ، کچھ گھنٹے کے بعد جب سحری ہوگی۔ تو پیارے پیارے بچے میرے ساتھ موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ آج ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی، جو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، فتح مکہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ معاف کرنا، مطلب کتنا ظلم کیا گیا، کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، ان سے پیارا کوئی بھی نہیں۔ وہ چاہتے تو کچھ بھی سلوک کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، تبھی تو پورے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھتے ہیں یہاں سے، اس واقعے سے، کہ مطلب ہمارے ساتھ کو کیا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم دل میں اتنے گرجز رکھ لیتے ہیں، تو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، کوشش کریں کہ رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سو جائیں، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی ترقیاں، کتنی بلندیاں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ پائیں گے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ پائیں گے۔ ایک اچھی عادت، اور میرے خیال سے اگر آپ ارادہ کریں، نیت کریں، تو آپ کوشش کریں تو آپ حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں آج سے کہ اپنا دل سب کے لیے صاف کر لیں۔ اب اس کے دل میں کیا ہے، علامہ صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، آپ کے دل میں میرے لیے رنجش ہے، لیکن میں آپ کو صاف دل سے ملوں گی تو اس کا مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک تو یہ کہ مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، اور اس سے پہلے ایک دوسرے سے رضامند ہو جانا چاہیے، اور قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات،
सिला रहमी और ताल्लुक़ को ख़त्म करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, इसके मुकाबिल में जो शख्स सिला रहमी रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी माल में भी बरकत अता फरमाते हैं और उनकी ज़िंदगियों में भी बरकत होती है और अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में अजर भी अता फरमाते हैं। जिस तरह फ़तह मक्का का दिन है और फ़तह मक्के के दिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े मज़ालिम को माफ़ फरमाया। आप यहाँ सोचें, तक कि हज़रत अबू सुफियान जो लाए गए और उनको एक क़ैद की शक्ल में लाए गए। हज़रत सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जी जी तो उनके जहन में ये था कि अब तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ उनकी घरवाली ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो शहादत हुई जी जी। और उनका कलेजा चाक किया, और हज़रत हिंदा जो है उनकी घरवाली है, तो दूसरी तरफ उन्होंने मक्का के जितने भी बड़े थे, अबू जहल, सब की उन्होंने कमांड की और मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाई। लेकिन आज के दिन वो आकर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ सहाबा किराम ने तलवारें निकाल दी कि हज़रत अबू सुफियान को कत्ल कर देंगे। अच्छा। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ जो उनकी नज़र पड़ी तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे तो हज़रत सुफियान ने भांप लिया कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो कुछ सहाबा किराम ने कहा कि शायद ये डर की वजह से, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनको माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजालिम के बावजूद मैंने माफ़ कर, यहाँ तक कि हज़रत हिंदा को भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे मेरे चचा को जिस बेदर्दी के साथ आपने शहीद किया अपने ग़ुलाम के ज़रिए से और उनके सीना चाक किया, लेकिन आज मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरे सामने ज़्यादा नहीं आए, ताकि मेरे चचा का जो ज़ख़म है मेरे दिल में वो उभर न जाए, तो इसलिए आप मेरे सामने ज़्यादा ना आए। अब देखिए ज़रा कि क्या मतलब आला ज़रफ़ी, मतलब मैं क्या बात करूँ, मेरी ज़बान शायद इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं है कि मैं तारीफ़ कर सकूँ उनकी, कि इतने मज़ालिम के बाद आप सोचें कि आप अपना इलाका छोड़ दें, जहाँ जो आपका इलाका है, आप अपने एरिया से हिजरत फरमा जाएं, सिर्फ उन दुश्मनों की वजह से, उन साजिशों की वजह से, जो साजिशें करते रहते थे। उसके बाद फिर जब आप अपने उस इलाके में वापस आते हैं, अपने शहर में वापस आते हैं इतने सालों बाद, क्या कैफियत होती है, कि वो जज्बात क्या होते हैं, कि उसकी आप लोगों ने मंजरकशी नहीं की सही तरह से अभी। कौन, मुफ्ती वसीम साहब आप ज़रा रहनुमाई कीजिए कि जब आप ज़रा सोचिए नाजरीन कि आप जब अपना इलाका छोड़ के जाते हैं और फिर जब आप इतने साल बाद वापस आते हैं तो क्या जज्बात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इत्तेफाक है कि और फतह करके आते हैं। मैं ये करूँ, ये इत्तेफाक है कि आपने शहरी में भी मुझसे यही सवाल किया था आज फतह मक्का के हवाले से, कि जब वो वापस लौट कर आए तो उनके क्या जज्बात थे। अभी उसामा भाई से बात हो रही थी, वो चले गए हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। वो ये कह रहे थे कि देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा थे और आप अलैहिस्सलाम को उनकी शहादत पर बहुत रंज और गम, बहुत दुख पहुंचा था। इस ज़मन में आप याद रखें कि हज़रत अमीर हमज़ा जो बहुत ही मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा, मोहब्बत करने वाले, आपका दिफा करने वाले, जिस बेदर्दी से उन्हें शहीद किया, इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज था। लेकिन जो शहीद करने वाला शख्स है, यानी हज़रत वहशी जो इस्लाम ले आए, मैं यहाँ उनके इस्लाम लाने का वाक़या थोड़ा जिक्र करता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि उन लोगों के नाज भी उठाए। हज़रत वहशी जब इस्लाम कबूल करने के लिए आए ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े को जिक्र करते हैं। कहते हैं हज़रत वहशी आए, उन्होंने आके ये कहा कि आप जिस दीन की तरफ हमें दावत दे रहे हैं, तो हमने तो आपके कुरान में ये सुना है कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, जो किसी को कत्ल करता है, जो जिना करता है, तो उसको तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। कहा ये सब तो हमने किया हुआ है। जब ये सब हमने किया है तो हमारे इस्लाम कबूल करने पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो अल्लाह के नबी ने सूरह फुरक़ान की एक आयत पढ़ी, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह ये फरमाता है कि जो बंदा तौबा कर लेता है, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ।
اور جو نیک اعمال کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہوں۔ اچھا، حضرت وحشی نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ نیک اعمال کرنا، یہ تو ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں یا اس پر میں قائم نہ رہ سکوں، یہ تو بہت مشکل کام ہے، جی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی۔ اب یہ پڑھ کس کے سامنے رہے؟ حضرت وحشی کے سامنے، اچھا، جنہوں نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کا انداز دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک اور آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر۔ ٹھیک ہے، جی آپ پلیز کمپلیٹ جی ہاں، ایک اور آیت پڑھی کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذالک، لیکن کہا کہ جو شرک سے کم درجے کے گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے گا۔ اب حضرت وحشی کہتے ہیں کیا پتا اللہ میرے بارے میں نہ چاہے معاف کرنا، میرے پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر انہوں نے جا کر کہا کہ میں یہ چاہتا تھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، بچوں سے ذرا بات کر لیتی ہوں، پھر ایسا ایسا کلوزنگ کی طرف جانا ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو پیاری مریم تو میرے ساتھ موجود ہے۔ اچھا جی بیٹا، آپ دونوں، آپ کا پہلا روزہ تھا، کیسا روزہ رہا؟ کیا کھایا سحری میں؟ میرا اچھا روزہ تھا، میں نے سحری میں انڈا، چائے، پراٹھا اور انڈا کھایا۔ تحریم سن رہی ہیں نا آپ؟ کل آپ پوچھ رہی تھی ہر بچہ انڈا کیوں کھاتا ہے۔ جی آپ نے کیا کھایا سحری میں؟ بھی سحری میں چائے، پراٹھا اور انڈا۔ چائے، پراٹھا، انڈا۔ انڈا کون سے والا کھایا تھا؟ فرائی ایگ کھایا تھا، آملیٹ کھایا تھا، کون سا؟ فرائی۔ فرائی آپ نے بھی؟ فرائی ایگ کیوں اچھا لگتا ہے بچوں کو؟ 2 شیڈز آ رہے ہیں اس میں، وائٹ آ رہا ہوتا ہے اور یلو آ رہا ہوتا ہے، اور یلو ہے نا؟ مریم آملیٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں یا فرائی ایگ؟ آملیٹ۔ اس نے وہی جواب دینا جو باقیوں نے نہیں دیا ہوتا ہے، پتہ نا ناظرین کو اس کا۔ جی سب نے فرائی ایگ بولا تو اس کو آملیٹ ہی اچھا لگے گا، پکی بات ہے۔ اچھا آملیٹ اچھا کیوں لگتا ہے؟ جلدی سے بتا دو، پھر ہم کی طرف جا رہی ہوں۔ کلر زیادہ ہوتے ہیں اس میں، جی، اور پیاز ہوتا ہے، ٹماٹر ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ذرا جلدی سے بتا دو، آملیٹ میں کیا کیا ڈلتا ہے، جلدی سے بتا دو۔ آپ ذرا شرما رہی ہے۔ جی بیٹا، آپ ماشاءاللہ کتنی پیاری تیار ہو کے آئی ہیں، کیسا رہا آپ کا روزہ؟ میرا بہت اچھا تھا۔ ماما نے تیار کیا ہے؟ جی۔ آئی لائنر دکھائیں آنکھیں بند کر کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیاری ہونی چاہیے بھی، روزہ کچھ آئی ہے۔ تو کیسا رہا؟ سحری میں کیا کھایا؟ سحری میں نے پراٹھا، اور میں نے بازار کا پراٹھا کھایا۔ بازار کا پراٹھا کھایا تھا، اس میں کیا تھا؟ چکن تو نہیں تھا؟ وہ رول ٹائپ تو نہیں تھا؟ رول ٹائپ کا، رول ٹائپ تھا، پراٹھا رول تھا، ہے نا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کیا کھایا؟ فینی۔ اچھا، یہ ویسے میں تب سے اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی، لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے جب آپ میرا کیمرہ کٹ کرتے تو یہ کچھ نہیں کھا رہا ابھی کچھ نہیں کھانا۔ کوئی لڑائی ہے مجھ سے؟ ناراضگی ہے کوئی؟ تو پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ اتنا پیارا تیار ہو کے کچھ تو کھا لو۔ بھوک نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے جی، چلیں اسپانسر کی طرف آتے ہیں۔ 1 منٹ پہلے اسپانسر کر لو پھر۔ اچھا، اینڈ ٹائم کے جب ٹائم ہوتا ہے نا کم ہوتا ہے تو پھر کہتی فضا آپ ہی، یہ بیک گراؤنڈ میں آواز ضرور چلتی ہے پیچھے۔ چلیں افطار جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ان کا ذرا میں شکریہ ادا کر دوں۔ اللہ والا بریانی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے افطار میں بریانی اسپانسر کی۔ کے ایف سی والوں کا بہت شکریہ کہ وہ ڈیلی بچوں کے لیے مزے کے زنگرز اور یہ چکن پیسز بھیجتے ہیں جی۔ 7 اپ والوں کا بہت شکریہ۔ 7 اپ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن رمضان میں بول کا حصہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی ٹاپس جوسز، ان کا بھی بہت شکریہ۔ جب ٹاپس جوسز کا ذکر ہوتا ہے تو شکر گن جوس بھی میرے ساتھ ہی نظر آ جاتا ہے۔ شکر گن جوس آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت ہی مزے کے جوسز ہیں جی یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوافینا کا پانی ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اب گفٹ اسپانسر کی طرف چلی جاتی ہوں جی، جو بچوں کے ساتھ گفٹس جائیں گے۔ زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک نیا معیار ہے، کیا کہتے ہیں جی کہ مل کر پڑھیں گے آگے بڑھیں گے۔ اور جی ایڈور دے خوبصورتی کا احساس، جیسے پیارے پیارے بچے میرے ساتھ موجود ہیں اتنے خوبصورتی کا احساس آپ کو ایڈور دے گا۔ فوڈ بستی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کے لیے گفٹ بھیجے۔ اور اس کے علاوہ دی کلر پیلٹ، ان کا بھی بہت شکریہ، یہ میرے خیال سے پہلی بار ان کا گفٹ ہیمپر آیا آج، تو ان کا بہت شکریہ جی کہ آج انہوں نے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے۔ ایزی کلر، ان کے تو گفٹ ہیمپر پہلے بھی آتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ کہ بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے۔ طفل ڈائپرز، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ اور جوبلی، بچوں کی فیوریٹ چاکلیٹ جوبلی، تو جوبلی والوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا بہت شکریہ جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں، ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر،
गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।